کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد 10 افراد نے بے حرمتی کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر حسین کے بے جان جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد میدان جنگ سے رخصت ہونے کے بعد گازریہ گاؤں کے اسدیوں نے دوسرے مقتول کے ساتھ حسین کی لاش کو اسی جگہ دفن کیا جہاں قتل ہوا تھا۔ ناظرین، جنگ ختم ہوئی اور ابن زیاد کی فوجیوں نے حسین کے کپڑے، تلوار اور فرنیچر اور یمانی لباس، نیز خواتین کے زیورات اور خیمے لوٹ لیے۔ شمر علی بن حسین کو مارنا چاہتا تھا جو ایک خیمے میں بیمار تھا، لیکن ابن سعد نے اسے روکا اور کسی کو بھی اس کے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ان کی وفات کے وقت حسین کی عمر 56 سال اور 5 ماہ، 57 سال اور 5 ماہ یا 58 سال تھی۔ عاشورہ جمعہ، ہفتہ، اتوار یا پیر کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں جمعہ زیادہ درست لگتا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی کے ذریعے پیر کو کیلنڈر کے لحاظ سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کے علاوہ صفر کے مہینے میں یا سن 60 ہجری میں حسین کی وفات کی تاریخ کا بھی ذکر ہے۔ ناظرین، جنگ کے بعد حسین کے کاروان کے زندہ بچ جانے والے اور مقتولین کے سروں کو پہلے ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، جس نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ پھر ان سروں کو دمشق لے جایا گیا۔ انسائکلوپیڈیا اسلام میں ولیری کا خیال ہے کہ ابن زیاد اور یزید کا سر حسین کے بارے میں مختلف رویہ تھا۔ ابن زیاد نے دانتوں پر مارتے ہوئے اور اس کے کچھ دانت توڑ کر حسین کی توہین کی، لیکن بیشتر روایات کے مطابق یزید نے حسین کے ساتھ عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ابن زیاد کے حسین کو قتل کرنے میں جلد بازی پر افسوس کا اظہار کیا، اتنا کہ اس نے سمیہ کے بیٹے پر لعنت بھیجی۔ یزید نے اعتراف کیا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو وہ حسین کو معاف کر دیتا۔ ہاشمی خواتین اور بچوں کو کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ یزید نے پہلے ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا، جس کا علی ابن حسین اور زینب نے اس طرح کا جواب دیا، لیکن آخر میں یزید نے نرم سلوک کیا۔ یزید کی خواتین نے حسین اور مرنے والوں کے لیے گریہ کیا۔ علی ابن حسین قتل سے بچ گئے اور یزید نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور کچھ دن بعد ہاشمی خواتین اور قابل اعتماد محافظوں کے ساتھ مدینہ واپس کیا۔ ناظرین، بنیادی ذرائع کے روایات عام طور پر ابن زیاد پر حسین کے قتل کا الزام لگاتے ہیں اور یزید کو بری کر دیتے ہیں۔ ولفرڈ مڈلنگ کا خیال ہے کہ یزید بنیادی طور پر حسین کے قتل کا ذمہ دار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگرچہ عارضی طور پر ہتھیار ڈال دیے تب بھی یزید کی خلافت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہوگا، اور اگرچہ وہ خفیہ طور پر حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس خواہش کا اظہار مسلمان خلیفہ کی حیثیت سے نہیں کر سکتا تھا۔ ابن زیاد کی حسین سے شدید نفرت سے آگاہی اس نے انہیں ایک خط میں متنبہ کیا ہے کہ اگر حسین اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ابن زیاد اپنے آب و اجداد کی غلامی میں واپس آ جائے گا۔ یزید نے اپنے خط میں ابن زیاد کو مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا سختی سے مشورہ دیا اور ابن زیاد نے بےتابی سے کام کیا۔ یزید نے بعد میں ابن زیاد کو عوام کے سامنے حسین کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا، جس سے وہ ناراض ہوا اور اس نے مکہ میں عبد الرحمن ابن زبیر پر حملہ کرنے کے یزید کے حکم سے انکار کر دیا تھا۔